غسل میت میں جو کافور اور سدر ڈالا جاتا ہے اسے کتنے گرام ہونا چاہیے؟ غسل میت میں ہونے والی کامن مسٹیکس کون سی ہیں؟ غسل میت کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں کچھ اہم مسائل اور اہم پوائنٹس کو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کوئی گیا کل ہماری باری ہے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ ہم جس بازار سے گزر رہے ہیں معلوم نہیں اسی بازار میں ہمارا کفن پڑا ہے۔ آج ہم کسی کے جنازے میں شریک ہیں، کل ہمارا جنازہ پڑا جا رہا ہوگا۔ آج ہم کسی کو قبر میں اتار رہے ہیں، کل ہمیں قبر میں اتارا جا رہا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم موت کے عنوان سے چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں۔ مثلا جو بنیادی اور اہم ترین ضرورت ہے وہ غسل میت ہے۔ کیا جب ہمارا کوئی عزیز رخصت ہو جاتا ہے ہم اسے غسل صحیح طریقے سے دیتے ہیں، شریعت محمدی کے تحت دیتے ہیں، ائمہ اطہار سے مروی روایات اور سنت کے مطابق دیتے ہیں؟ آیا کوئی غلطی تو نہیں کرتے، کوئی مسٹیک تو نہیں کرتے؟ واجبات کا ہمیں علم ہے، مستحبات کا ہمیں علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں سیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا۔ آج میں نے آپ کے لیے ویڈیو کا اہتمام کیا ہے، پریکٹیکلی دیکھیں کہ کیسے میت کو غسل دیا جاتا ہے، سیکھیں، سمجھیں، اسے اپلائی کریں۔ لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میں آپ کے لیے ایسے موضوعات لے کے آتا رہوں۔ آئیے چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب اور دیکھیے کہ میت کو غسل کیسے دیا جاتا ہے اور اس میں مستحبات کیا ہیں، واجبات کیا ہیں اور پانی کتنے قسم کا ہونا چاہیے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہر میت کو غسل میت دینا واجب، اور یہ غسل میت ایک طریقے سے میت کا احترام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میت خدا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، رحمت الہی کے جوار میں، اور یہاں سے چیزوں کو سمجھنا حقیقی ضروری ہے، زندگی شروع ہو رہی ہے۔ دیکھنا جب ضروری وہ ہے۔ خدا کی بارگاہ میں پہنچے تو پاک اور صاف خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اسی لیے غسل میت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور آج ہم اس ویڈیو میں غسل میت کے پریکٹیکل طریقے کو بیان کریں گے۔ تو آئیے چلیے دیکھتے ہیں کہ غسل میت کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ اہم پوائنٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ واجب ہے انسان کے اوپر کہ ولی کی اجازت سے غسل دیا جائے، تو ایسی صورت میں ولی سے ساقط ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ضروری نہیں ہے کہ ولی زبان سے اجازت دے، بلکہ اگر وہ عمل سے راضی ہے تو ایسی صورت میں یہ غسل کافی ہے۔ دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ غسل کو قربت کی نیت سے اور اخلاص کی نیت سے انجام دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب ہم غسل دے رہے ہیں اور میت کے بدن پر کوئی رکاوٹ لگی ہوئی ہے تو اسے ہٹانا واجب ہے، ضروری ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر عین نجاست لگی ہوئی ہے، مثلا خون وغیرہ لگا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں اسے بھی ہٹا کر ہی ہمیں غسل دینا ہے۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ تمام مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ میت چیزوں کو سمجھنا ضروری 3 ہے، پانی سے غسل دینا دیکھنا ہے۔ ضروری ہے۔ سب سے پہلے آب صدر یعنی بیری کے پانی سے، پھر آب کافور یعنی کافور کے پانی سے، پھر اس کے بعد سے خالص پانی سے ہمیں غسل دینا ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے جسے ہم بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ میت کو پہلا اور دوسرا غسل صدر یعنی بیری کے پانی سے اور کافور کے پانی سے ہمیں دینا ہے۔ یہاں پر ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جب ہم صدر یا کافور پانی میں ملا رہے ہیں تو اتنا زیادہ نہیں ملا دیں کہ پانی مضاف ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم ملائیں کہ اسے بیری کا پانی یا کافور کا پانی نہیں کہا جائے۔ ہمارے ہاں عام طور سے چونکہ صدر کا پاؤڈر نہیں بلکہ خود بیری کے پتے ڈالے جاتے ہیں، تو اسے اس طریقے سے ہمیں نچوڑنا ہے کہ اسے بیری کا پانی کہا جائے، پانی مضاف بھی نہ ہو۔ لیکن اگر ہم کافور کا مسئلہ آ رہا ہے تو وہاں پر خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا ہم نہیں ڈالیں۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے پاؤڈر کے بارے میں جو ہمیں کہا ہے، کتنے گرام؟ ہر 10 لیٹر میں 4 سے 6 گرام کافور کا پاؤڈر یا بیری کے پتے کا پاؤڈر اگر ہم ڈال دیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جس کی طرف ہمیں خاص توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اکثر انسان کا جب انتقال ہوتا ہے تو آخر وقت میں پیشاب یا پخانہ نکل جاتا ہے۔ دیکھنا ضروری ہے۔ جو غسل دیتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پیشاب اور پخانے کو صاف کرے، لیکن صاف کرنے میں اس بات کی طرف خاص توجہ دینی ہے ہمیں کہ جب ہم پیشاب یا پخانے کو اس جگہ سے صاف کریں تو چونکہ شرمگاہ کو جس طریقے سے دیکھنا حرام ہے، دیکھنا جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے شرمگاہ پہ ڈائریکٹ ہاتھ لگانا بھی صحیح نہیں ہے، لہذا ایک گلفز پہنیں گے، گلفز پہننے کے بعد ہمیں صاف کرنا ہے۔
سب سے پہلے واجب یہ ہے کہ ہم سر و گردن کو دھلیں. جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سر و گردن کو دھلا جا رہا ہے. یہاں پر اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے کہ کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہنا ہے کہ جہاں پر پانی نہ پہنچے. جب ہم نے سر و گردن کو دھل لیا پھر اس کے بعد سے داہنے حصے کو دھلیں گے. جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے, کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے کہ جہاں کے اوپر پانی نہ پہنچا ہو, ورنہ ہمارا غسل باطل ہو جائے گا. پھر اس کے بعد سے ایک پوائنٹ ہے کہ یہاں پر جس کی طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے کہ جب ہم شرمگاہ کے حصے کو دھلیں گے تو یہاں پر ڈائریکٹ ہمارا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہاں پر ہمیں کوئی کپڑا وغیرہ لے لینا ہے. پھر اس کے بعد سے جس طریقے سے اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں پیر تک کو دھلنا ہے, کوئی حصہ ایسا باقی نہ رہے کہ جہاں تک پانی نہ پہنچے. جب اوپر کا حصہ دھل لیا گیا تو بیک سائڈ کے حصے کو کروٹ لٹا کر ہمیں دھلنا ہے. پہلے داہنا ہی حصہ ہمیں مکمل کرنا ہے. جب ہم نے داہنا حصہ یہاں پر مکمل کر لیا, پیر وغیرہ ہر جگہ پانی مکمل طریقے سے پہنچ گیا, پھر اس کے بعد سے یہاں پر ہم ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ بغیر کروٹ کو چت لٹائے ہوئے میت کو ہم یہاں پر بائیں حصے کو یہیں سے شروع کر سکتے ہیں. جیسا کہ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم بیک سائڈ سے ہی پہلے شروع کر رہے ہیں. یہاں پر بیک حصے کو پہلے دھل لیا, پھر اس کے بعد سے جب بیک حصے کو مکمل طریقے سے دھل لیا, پانی ہر جگہ پہنچ گیا, پھر اس کے بعد سے میت کو چت لٹائیں گے. چت لٹانے کے بعد اس کے ظاہری حصے کو, جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ ابھی دیکھیں گے کہ اس کے ظاہری حصے کو بھی یہ دیکھیں جس طریقے سے یہاں پر دھل رہے ہیں محمد بھائی ہمارے, کہ ظاہری حصے کو بھی پہلے بیک سائڈ کو دھل لیا, پھر اب یہاں ظاہری حصے کو اوپری حصے کو دھل رہے ہیں. اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ میت ایک اذیت سے بچ جائے گی, بار بار کروٹ اسے نہیں لٹانا پڑے گا. چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے, دیکھنا ضروری ہے. جب ہم نے بیری کے پانی سے غسل دے دیا تو اب ہمیں اس کے بعد سے کافور کے پانی سے غسل دینا ہے. یہاں پر بھی ہمیں کافور جو ملانا ہے, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ کافور کی مقدار ہر 10 لیٹر پانی میں 4 سے لے کر 6 گرام تک آیت اللہ ثانیہ فضل اللہ نے ذکر فرمائی ہے, اسے ہم ملائیں گے. ملانے کے بعد جس طریقے سے ہم نے آب صدر سے بیری کے پانی سے غسل دیا تھا, پہلے سر و گردن کو دھوئیں گے, پھر داہنے حصے کو دھوئیں گے, پھر بائیں حصے کو دھوئیں گے. یہاں پر خاص خیال رکھنا ہے کہ ذرہ برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں تک پانی نہ پہنچے, ورنہ غسل ہمارا صحیح نہیں ہے. سدر اور کافور کے پانی سے غسل دینے کے بعد مرحلہ آتا ہے خالص پانی سے غسل دینے کا. اسے بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں. تو دیکھیں جب ہمیں خالص پانی سے غسل دینا ہے تو پہلے سر و گردن کو دھلنا ہے, پھر داہنے حصے کو, پھر بائیں حصے کو, جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا ویڈیو میں. اسی طریقے سے خالص پانی سے بھی ہمیں غسل دینا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً غسل مکمل ہے, بایاں حصہ دھلا جا رہا ہے. خالص پانی میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ خالص پانی جسم کے ہر حصے تک پہنچنا ضروری ہے. کوئی حصہ بھی اگر چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں ہمارا غسل باطل ہو جائے گا. یہاں پر تقریباً غسل مکمل ہوا. غسل جب ہمارا خالص پانی کا مکمل ہو گیا, میت پاک ہو جائے گی. ساتھ ہی ساتھ میت پر رکھا ہوا کپڑا وہ بھی پاک ہو جائے گا. میت کو جس چیز پر لٹا کر ہم غسل دے رہے ہیں وہ بھی پاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے غسل دینے والے کا ہاتھ بھی پاک ہو جائے گا. یہاں تک واجب غسل کا طریقہ مکمل ہوا, لیکن غسل میت میں کچھ چیزوں کو شریعت نے مستحب قرار دیا ہے, اسے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. لیکن اس سے پہلے کامن مسٹیک کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں, اسکرین پر دیکھتے ہیں. بعض مومنین یہ سوچتے ہیں کہ میت تو نجس ہے ہی ہے, یا پھر انجانے میں جب وہ غسل دیتے ہیں تو اس عمل کو انجام دیتے ہیں. جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں غسل دیا جا رہا ہے, جگ سے غسل دیا جا رہا ہے. اس جگ کو میت کے جسم پر رکھ دیا گیا, ٹھیک ہے. اب اس جگ کو میت کے جسم پہ جب رکھ دیا گیا, جگ ہو گیا نجس. اسی جگ سے دوبارہ پانی نکال لیا گیا اور یہ پانی بھی اب نجس ہو گیا, چونکہ قلیل پانی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نجس پانی سے غسل صحیح نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو پہلے ہمیں اس برتن کو, اس جگ کو پاک کرنا ہے, پھر اس کے بعد سے اس سے پانی نکالنا ہے. لہٰذا اس مسٹیک کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں میت کے بدن سے ٹچ نہیں ہونے دینا ہے یا اس پر چھینٹ نہیں آنے دینی ہے. بعض افراد اس پوائنٹ کی طرف توجہ نہیں دیتے, چونکہ مردے کا بدن اکڑ چکا ہوتا ہے, لہٰذا انگلیاں ایک کے اوپر ایک چڑھ جاتی ہیں اور درمیان میں پانی نہیں پہنچ پاتا. لہٰذا یہاں پر ذمہ داری اس بات کی ہے کہ گرم پانی وغیرہ کے ذریعے سے انگلیوں کو نرم کریں اور انگلیاں کھولیں, تاکہ اس مقام تک کہ جہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے پانی پہنچ جائے.
مردے کا خاص احترام ہے، لیکن بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے اور یوں ہی مردے کے بدن کو ادھر ادھر پلٹتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض موقع پر ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر ہڈی ٹوٹ جائے گی تو یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے اور آپ کے اوپر دیت بھی واجب ہو جائے گی۔ بعض موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ میت کے بدن پر کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، جیسے اگر کسی خاتون کا خدا نخواستہ انتقال ہو رہا ہے اور ان کے ناخن پر نیل پالش وغیرہ لگی ہوئی ہے، یہاں پر ذمہ داری ہے کہ ہم اسے کسی نہ کسی طریقے سے ہٹائیں، اور ہٹانے کے بعد ہی ہم غسل دیں گے، تبھی ہمارا غسل صحیح ہوگا۔ اگر میت کے جسم پر کوئی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی کے ایک حال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے اور اس کو ہٹانا بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر میت کے جسم پر کوئی ایسی رکاوٹ لگی ہوئی ہے کہ جس کا ہٹانا ممکن نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے کہ جسے عام طور سے برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں ایسی صورت میں آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے مطابق میت کو تیمم دینا ہوگا اور احتیاط مستحب کے بنا پر احتیاطاً غسل بھی دیا جائے گا، خاص طور سے اس صورت میں کہ جب رکاوٹ جزئی اور کم ہو۔ لیکن اگر رکاوٹ اعضائے تیمم میں ہے تو ایسی صورت میں غسل بھی دینا ہے اور تیمم بھی کرانا ہے یہاں پر میت کو، اور غسل جو کرنا ہے وہ غسل جبیرہ ہوگا، یعنی جہاں پر رکاوٹ لگی ہوئی ہے وہاں پر ہاتھ کو مس کرنا ہے۔ یہاں تک ہم نے غسل میت میں ہونے والی کامن مسٹیک کے بارے میں جان لیا، تو آئیے غسل میت کے مستحبات کو جاننے کی چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا مستحب کہ جسے عام طور سے ہمارے یہاں انجام بھی دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میت کو کسی اونچی جگہ پر، بلند جگہ پر رکھنے کے بعد غسل دیا جائے۔ اسی طریقے سے سایہ دار جگہ پر غسل دیا جائے، میت کو زیر آسمان غسل نہ دیا جائے۔ تیسرے مستحب کے بارے میں بہتر طریقے سے ہم اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ مستحب ہے کہ غسل شروع کرنے سے پہلے، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں، کہ میت کے آدھے ہاتھ کو 3 مرتبہ دھلنا مستحب قرار دیا گیا ہے، یعنی کوہنیوں سے لے کے انگلیوں تک 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کو دھویا جائے، اسی طریقے سے 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کو بھی دھلنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ میت کو غسل دینے والا شخص میت کی داہنی طرف کھڑا ہو۔ اسی طریقے سے پانچواں مستحب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میت میں کوئی عیب پایا جاتا ہے اور غسل دینے والے شخص نے اسے دیکھ لیا ہے تو اسے کسی اور سے بیان نہ کرے۔ چھٹے مستحب کے لیے بہتر طریقے سے اسکرین پر چلتے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ تینوں حصوں کو، یعنی سر و گردن، دائیں حصے اور بائیں حصے کو، جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر و گردن کو آب سدر سے، بیری کے پانی سے 3 مرتبہ دھولا جا رہا ہے پہلے۔ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، آب کافور سے دھلیں گے، دیکھنا 3 ضروری ہے۔ مرتبہ آب کافور سے، 3 مرتبہ سر و گردن کو دھلیں گے، پھر 3 مرتبہ دائیں حصے کو، پھر 3 مرتبہ بائیں حصے کو۔ اسی طریقے سے خالص پانی سے بھی جب ہم دھلیں گے تو 3 مرتبہ مستحب یہ ہے کہ سر و گردن کو دھوئیں، پھر 3 مرتبہ دائیں حصے کو، اور پھر 3 مرتبہ بائیں حصے کو دھلیں۔ ساتواں مستحب یہ ہے کہ جیسا کہ اسے آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی 2 غسل میں میت کے پیٹ کو آرام آرام ملنا ہے، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی غلاظت وغیرہ ہے تو وہ نکل جائے۔ اور آخری مستحب یہ ہے کہ غسل دیتے وقت خدا کا ذکر کریں، استغفار کریں، اس جملے کو دہراتے رہیں، ربی عفوک عفوک۔ مولانا، مجھے یہ جاننا ہے کہ کتنے مہینے کے بچے کو غسل دینا واجب ہے؟ دیکھیں، اگر بچہ 4 مہینے کا یا اس سے زیادہ کا ہے تو ایسی صورت میں اسے غسل دینا واجب ہے، بلکہ اگر 4 مہینے کا نہ بھی ہو لیکن بچے کا جسم بن چکا ہو تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا کے اوپر ایسے بچے کو بھی غسل دینا واجب ہے۔ لیکن ہاں، اگر بچہ 4 مہینے کا نہیں ہے یا اس کا جسم ابھی نہیں بنا تو ایسی صورت میں اسے بغیر غسل دیے ہوئے ایک کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے، ثابت ہو، دیکھنا دیگر ضروری ہے۔ مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو ایسی ویڈیو چاہیے، پسند ہیں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے۔ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیا کریں دیکھنے کے ساتھ ساتھ، تاکہ میرا اور آپ کا یہ ساتھ جاری رہے۔ خداوند منان آپ کو سلامت رکھے، خداوند منان آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔